السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم۔ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين۔ ہے قول خدا ارشاد نبی، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ احباب گرامی، آج کی یہ ہماری مختصر ملاقات اور آج کی یہ نشست بڑی ہی مبارک اور بڑی ہی بابرکت نشست ہے۔ ہمارے بھائی جناب ذوالفقار صاحب، ان کے صاحبزادے احسن ذوالفقار، انہوں نے آج نماز تراویح میں قرآن پاک کی تکمیل کی ہے۔ مبارکباد کے مستحق ہے وہ قاری قرآن جنہوں نے اللہ کے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کیا، وہ اساتذہ کرام جنہوں نے محنت فرمائی، اور وہ والدین، اور اسی طرح آپ سب لوگ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ کم و بیش ایک مہینہ قیام میں اللہ کے قرآن کی تلاوت سماعت کرتے رہے، اور اسی طرح ہماری الخدمت فاؤنڈیشن کے ذمہ داران جناب چودھری عبدالقیوم صاحب اور ان کے رفقا، یہ سارے کے سارے مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ یہ نسبت ہی مبارک ہے۔ قرآن کلام الرحمن ہے، اور کلام الرحمن کے ساتھ جس شخص کی نسبت جس درجے میں ہو وہ مبارکباد کا حقدار ہے۔ قرآن مقدس اس اعتبار سے دنیا کے تمام کلاموں سے اور دنیا کی تمام کتابوں سے ممتاز ہے کہ اس کا خالق اور اس کلام کو نازل فرمانے والا اللہ ذوالجلال ہے، اور اللہ ذوالجلال نے قرآن مقدس کو نازل کیا ہے۔ فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، کسی انسان کا مخلوق میں سے کسی کا یہ کلام نہیں ہے۔ عرب کا ایک محاورہ ہے، کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، تو یہ شہنشاہوں کے شہنشاہ کا کلام ہے، اللہ ذوالجلال کا کلام ہے۔ قرآن پاک کی عظمت کے لیے، قرآن پاک کے مقام رفعت اور بلندی کے لیے یہ سب سے اہم ترین بات ہے کہ یہ اللہ ذوالجلال کا کلام ہے۔ اور جب اس کی نسبت اللہ کی طرف ہوئی تو پھر
یہ سب سے اعلیٰ بھی، یہ سب سے عرفہ بھی، اور یہ سب سے بے مثال بھی بن گیا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اللہ ذوالجلال نے کلام مقدس میں ایک چیلنج کیا ہے، قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں زمین کے جن و انس اور تمام مخلوقات یہ جمع ہو جائے، قرآن جیسی کوئی کلام لانے پر، قرآن جیسا کوئی کلام جمع کرنے پر، یہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے معاون بنے، مددگار بنے، یہ سارے مل کر ایک کلام تخلیق کریں، لیکن قرآن مقدس جیسا کلام لانا ان کے بس کی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ کلام الرحمن ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ تو میرے بھائیوں، جس نسبت کے ساتھ کوئی قرآن پاک سے تعلق رکھتا ہے، اسی نسبت کے ساتھ وہ رفعت اور بلندی کو حاصل کر لیتا ہے۔ جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا، جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، وہ سال کی تمام راتوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ جس مہینے میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ مہینہ سارے مہینوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور جس مدینے میں، جس مکہ میں قرآن نازل ہوا، وہ مکہ و مدینہ ساری دنیا کے شہروں سے اعلیٰ و ارفع ہے۔ اور اسی طرح جس سینے پہ قرآن نازل ہوا، وہ سینہ تمام سینوں سے افضل و اعلیٰ ہے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں نزل علی محمد، اور دوسری جگہ فرمایا علی قلبک، ہم نے قرآن مقدس کو محمد ذی شان کے قلب اطہر پر نازل کیا ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اس قرآن کو نازل کیا۔ وہ سینہ، وہ محمد ذی شان علیہ السلام پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے بلند و بالا مقام کی حامل ہے۔ احباب گرامی، اور اسی طرح جس قاری قرآن میں، جس حافظ قرآن نے قرآن مقدس کو اپنے سینے میں جگہ دے دی، وہ حافظ قرآن بھی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے عرفہ ہے۔ یہ میری بات نہیں ہے، یہ اس ہستی کی بات ہے، یہ اس شخصیت کی بات ہے جن کے بارے میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواہش نفس سے بات نہیں کرتے، وہ تو وہی بات کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو وحی کی جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے کہ سب سے بہترین، سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ وہ شخص ہے تعلم القرآن، جو قرآن کو سیکھتا ہے، وعلمہ، اور قرآن کو سکھاتا ہے۔ قرآن کو سیکھنے والا طالب علم، قرآن کو سکھانے والا معلم اور استاد، ٹیچر، ان کے بارے میں امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ سب سے بہترین لوگ ہیں اس زمین کے فرش خاکی کے اوپر، آسمان کی اس نیل گم چھت کے نیچے، یہ سب سے بہترین لوگ ہیں۔ اس وقت دنیا میں ڈگریاں بہت ہیں، دنیا کے اندر اس وقت کورسز بہت ہیں، ڈپلومہ جات بھی جاری ہے، لیکن سب سے اعلیٰ اور سب سے عرفہ ڈگری ہے تو قرآن کی ڈگری ہے۔ سب سے بہترین اگر کوئی علم ہے تو قرآن کا علم ہے، کیونکہ یہ وہ علم ہے جو بندے کو انسانیت سکھاتا ہے، یہ وہ علم ہے جو بندے کو عرفہ اور ادنا کی پہچان کرواتا ہے، کھرے اور کھوٹے کا امتیاز سکھاتا ہے۔
یہ وہ علم ہے جو مخلوق کو اس کے خالق کے ساتھ جوڑتا ہے اور بندے کا تعلق اللہ کے ساتھ قائم کرتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے کہ جس کو پڑھنے والا اپنے بڑے کا احترام کرتا ہے، چھوٹے پہ شفقت کرتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جس کو پڑھنے والا اپنے والدین کے لیے احترام کی مثالیں قائم کرتا چلا جاتا ہے، کیونکہ قرآن یہ کتاب انسانیت ہے۔ قرآن یہ انسانیت کو اعلیٰ و رفع بنانے کے لیے، اس کا تزکیہ کرنے کے لیے، اس کو گناہوں سے نکال کر نیکی کی طرف لانے کے لیے اور اس کو صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے آئی ہے۔ اس لیے احباب گرامی، قرآن پاک سے تعلق ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، قرآن پاک سے تعلق ہمارے لیے رفعت کا باعث ہے، بلندی کا باعث ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نافع سے پوچھا، آپ نے فلاں علاقے میں کس شخص کو ذمہ دار اور نگران بنا کر بھیجا ہے؟ کہا ابن ابزہ کو بھیجا ہے۔ ابن ابزہ کون ہے؟ کہا ابن ابزہ جو ہے وہ ہمارے غلاموں میں سے ایک غلام ہے۔ کہا ایک غلام کو علاقے کا نگران اور ذمہ دار اور ایڈمنسٹریٹر بنا کر بھیجا، اس لیے کہا انہو قاری لکتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے، وہ قرآن مقدس کو پڑھنے والا ہے، اس لیے میں نے اس کو اس علاقے کا حاکم اور نگران بنا کر بھیجا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ ہی کو کہا تھا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اللہ اس کتاب کی وجہ سے افراد کو، اقوام کو بلندیوں کے فائز کر دیتا ہے، وَيَزَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اس کتاب کو ٹھکرانے والے، اس کتاب کا انکار کرنے والوں کو اللہ بستیوں کی گہرائیوں کے اندر دھکیل دیتا ہے۔ کہا وہ غلام ہے تو کیا ہوا، قرآن کا قاری تو ہے، قرآن پڑھنے والا تو ہے۔ آج ستم ظریف یہ ہے، المیہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں، شاید امام کو، قرآن کے قاری کو اور حافظ کو سب سے کم تر سمجھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کوئی عام شخص ہے۔ نہیں میرے بھائی، یہ عام نہیں ہے، یہ خاص ہے، بلکہ خاص الخاص ہے۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان للہ اہلین من الناس، اللہ کے کچھ خاص لوگ ہیں انسانوں میں سے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اللہ کے خاص کون ہیں، خاص الخاص کون ہیں؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، اللہ کے جو خاص الخاص لوگ ہیں، جو VIP مہمان ہیں اللہ کے ہاں، وہ قرآن والے ہیں، جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں، جو قرآن کو پڑھانے والے ہیں، جن کا کسی نسبت سے قرآن سے تعلق ہے، وہ اللہ کے خاص الخاص لوگ ہیں، وہ اللہ کے مقربین لوگ ہیں۔ احباب گرامی، یہ اعزاز اگر حاصل ہے تو قرآن کے قاری کو، قرآن کے حافظ اور عالم کو حاصل ہے کہ وہ مصلی امامت میں کھڑا ہے، وقت کا پرائم منسٹر بھی ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے، جب یہ رکوع میں جاتا ہے قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ، تب وہ رکوع میں جائے گا، جب یہ سجدے میں جائے گا تب وہ سجدے میں جائے گا، امام سے آگے اس کو جانے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس کو الاؤ ہی نہیں ہے کہ وہ امام سے آگے نکل سکے۔ یہ کس وجہ سے؟ قرآن کی نسبت
کی وجہ سے، قرآن کے تعلق کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیوں آئیے قرآن جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، جس مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا ہے، ہم رمضان میں تو قرآن سے اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، کہیں تلاوت کی صورت میں، کہیں درس قرآن کی صورت میں، کہیں قیام اللیل اور نماز تراویح کی صورت میں، لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے ہم قرآن سے بے اعتنائی برتتے ہیں، ہم قرآن پاک سے غافل ہو جاتے ہیں۔ احباب گرامی، اس کتاب کے ساتھ اپنا تعلق اور اپنا تمسک قائم کرنا ہے تو ہمیشہ کے لیے، کیونکہ قرآن یہ صرف ایک مہینے کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی کے لیے، زندگی کے آخری سانس تک کے لیے ہمیں رہنمائی فراہم کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن پاک سے تمسک کیجئے۔ جب دنیا کے اندر فتنوں کی کثرت ہوگی، جب دنیا کے اندر گمراہی پھیل رہی ہوگی، جب دنیا کے اندر ہر طرف جو ہے قتل و غارت اور لوٹ مار کا ایک نظام اور ایک سسٹم چل رہا ہوگا، اس سسٹم کے اندر اگر کوئی امن کی جا ہے تو وہ یہ قرآن ہے۔ اس سسٹم کے اندر اگر کوئی امن کا پیغام ہے تو وہ یہ قرآن ہے۔ اسی لیے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ۔ لوگوں میں دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے پیغمبر ذیشان کی حدیث اور سنت ہے۔ جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے، ان دونوں چیزوں کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو گے، ان دونوں چیزوں کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ گے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت تمہیں گمراہ نہیں کر سکتی ہے۔ آج مسلمانوں میں یہ جو گمراہی پھیلی، مسلمانوں کے اندر یہ جو آج تباہی اور بربادی کا اور مسلمانوں کی زد و حالی کا ایک ہمیں سلسلہ نظر آتا ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی کتاب کے ساتھ وہ تمسک اختیار نہیں کیا، وہ تعلق اختیار نہیں کیا۔ ہم نے قرآن پاک کو صرف مبارک سمجھا، متبرک سمجھا، کوئی شک نہیں، مبارک بھی ہے متبرک بھی ہے، لیکن میرے بھائیوں قرآن تو عمل کی کتاب ہے۔ قرآن صرف اجر و ثواب کے لیے پڑھا جائے، پڑھنا چاہیے، لیکن یہی مقصد رہ جائے تو یہ قرآن پاک کے ساتھ ایک قسم کی زیادتی ہے۔ قرآن تو ہمیں ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہمارا رہن سہن، ہماری خوشی غمی، ہمارے نظام حکومت اور اقتدار، یہ ساری چیزیں ہمیں سکھانے اور بتانے کے لیے آیا۔ آج مجموعی طور پر مسلم امت نے اور انفرادی طور پر ہم میں سے تمام افراد نے، تمام مسلمانوں نے قرآن پاک سے وہ تمسک چھوڑ دیا، قرآن پہ وہ عمل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کو اپنے لیے رہنما اور ایک اصول سمجھنا چھوڑ دیا۔ اس کا نتیجہ دیکھ لیں، آج گمراہیاں ہیں، آج زد و حالی ہے، آج غیر کا تسلط ہے، اور مسلمان جو ہے ہر جگہ پہ دبے ہوئے ہیں، مفلوق حال ہے۔ میرے بھائیوں اگر قرآن پاک سے ہمارا تعلق اسی طرح مضبوط ہو جیسے قرون اولیٰ کے مسلمانوں کا تھا تو پھر وہی عروج، وہی ترقی حاصل ہوگی جو قرون اولیٰ کے اندر حاصل تھی۔ اور مسلمان نکلے تھے جب تو ایک کنارے سے لے کر دوسرے کنارے تک مسلمان دیکھتے تھے کہ کون سی ایسی بستی ہے جہاں پہ اللہ کے قرآن کی دعوت نہیں پہنچی، جہاں پہ قال اللہ وقال الرسول کا علم بلند نہیں ہوا۔ اور اقبال نے انہی کے متعلق کہا تھا کہ دشت و دشت گھوڑے دوڑا دیے ہم نے، بہرے دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بہرے ظلمات میں گھوڑے دوڑا دیے ہم نے۔ حضرات یہ مسلمانوں کا وہ دور تھا جب مسلمان
قرآن کے ساتھ حقیقت میں اپنے تعلق کو جوڑ کر اور مضبوط کر کے مسلمان دنیا کے اندر چل رہے تھے۔ آج مسلمانوں کی زب و حالی، آج مسلمان 2 ارب کے قریب ہے، آج مسلمان 55-58 مسلمانوں کے ملک ہے، لیکن پھر بھی کافروں کے سامنے، غیروں کے سامنے دبکے ہوئے، جھکے ہوئے۔ اور آپ کا یہ ایٹمی پاکستان جس کو اللہ نے ایٹم کی صورت میں ایک بڑی طاقت اور قوت فراہم کی، آج قرضوں کے بوجھ کے اندر جکڑا ہوا، IMF کی شرائط کے اندر جکڑا ہوا۔ حضرات محترم، یہ اس لیے ہے کہ ہم نے قرآن کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں بنایا، ہم نے اغیار کی تعلیم کو، اغیار کے سیٹ اپ کو اپنے نظام کے اندر نافذ کیا، لیکن قرآن کا جو نظام تھا، قرآن کا جو ایک ہمارے لیے پیغام تھا، ہم نے اس کو فراموش کر دیا، اس لیے زب و حالی کا شکار ہو کے چلے گئے۔ آئیے قرآن پاک سے تعلق مضبوط کیجئے۔ یہ عمل کی کتاب ہے، یہ دستور کی کتاب ہے، یہ آئین کی کتاب ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے دنیا کے اندر نظام حکومت کیسے چلانا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے معیشت کو مضبوط کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے عدل کو قائم کیسے کرنا ہے، یہ ہمیں سکھاتا ہے ہم نے دنیا کے اندر اسلام کو غالب کیسے کرنا ہے، اور دنیا کے اندر ہم نے دیگر اقوام کے ساتھ کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے۔ حضرات یہ چیزیں قرآن سکھاتا ہے، لیکن آج المیہ یہ ہے، ستم یہ ہے کہ قرآن پاک کو ہم نے صرف متبرک سمجھا، غلاف میں لپیٹا، اونچی جگہ پہ رکھ دیا کہ گھر میں برکت رہے گی۔ جب دکان کا افتتاح ہے قرآن کی تلاوت کر لی، جب مکان کا افتتاح ہے قرآن کی تلاوت کر لی، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ قرآن میں کائنات کے رب نے ہمیں پیغام کیا دیا، قرآن میں کائنات کے رب نے ہمیں میسج کیا دیا، قرآن میں کائنات کے رب نے ہم سے خطاب کیا کیا۔ کبھی یہ بھی سوچا ہے آج کسی شخص کا کوئی عزیز، کوئی رشتہ دار اس کو کوئی میسج بھیجتا ہے کسی ایسی لینگویج میں جس کو وہ جانتا نہیں ہے، یا کسی کمپنی کی طرف سے میسج آتا ہے تو یہ دوسروں کو کہتا ہے بھائی یہ دیکھو کیا میسج ہے، اس میں کیا پیغام ہے، وہ مجھے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ حضرات کسی کمپنی کے، کسی دوست کے آئے ہوئے پیغام اور میسج کے لیے تو ہم بے چین رہتے ہیں کہ اس میں آخر لکھا کیا ہے، اس میں آخر پیغام کیا ہے، لیکن وہ پیغام جو اللہ ذوالجلال نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل فرمایا تھا، ہماری اصلاح کے لیے، ہماری فلاح و بہبود کے لیے، ہم سوچنے کی زحمت نہیں کرتے کہ قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ قرآن کو کبھی ترجمے کے ساتھ پڑھا، قرآن پاک کے مضامین پہ کبھی غور کیا، قرآن پاک کے مفاہیم پہ کبھی غور کیا۔ حضرات صرف ہم قرآن پاک کو تلاوت کرنا جانتے ہیں، یہ بھی اجر و ثواب ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں رفعت درجات کا باعث ہے، لیکن اس سے بھی اہم چیز قرآن پاک کو سمجھنا ہے، قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنا ہے۔ اللہ ذوالجلال علماء امت کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے قرآن پاک کے تراجم کی صورت میں، تفاسیر کی صورت میں یہ کام بہت آسان کر دیا ہے۔ تو ضرورت ہے کہ قرآن پاک کو سمجھا جائے اور اس طریقے سے قرآن پاک کو سمجھا جائے جس طریقے سے قرآن پاک کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ احباب گرامی، آج اس مجلس میں ہمیں اس بات کا تہیہ اور عزم کرنا ہے کہ ہم قرآن کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں گے، لیکن سمجھنے کے ساتھ، قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کے ساتھ۔ کوئی ترجمہ لیجئے، قرآن پاک کو پڑھیے، بار بار پڑھیے، اللہ آپ کے ذہنوں کی اصلاح فرمائے گا، آپ کے عقیدے کی اصلاح فرمائے گا، آپ کے معاملات کی اصلاح فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، قرآن پاک کو سمجھے۔ آج ہم قرآن پاک کو صرف زبانی سنتے ہیں یا صرف بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ سال ہا سال گزر گئے، ہمارے اندر تبدیلی پیدا نہیں ہوئی۔